مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک قدرے خمدار تھے، اگر سر کے بالوں میں خود بخود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ جب بال مبارک بڑھ جاتے تو کانوں کی لو سے تجاوز کر جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت چمکدار اور پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک خمدار، باریک، گھنے اور ایک دوسرے سے جدا تھے۔ ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت سرخ ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل اور نہایت خوبصورت تھی، اس پر ایک نور چمکتا تھا جس کی وجہ سے غور سے نہ دیکھنے والا آپ کی ناک مبارک کو بلند سمجھتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی اور رخسار مبارک نرم اور ہموار تھے۔ دہن اقدس اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، دندان مبارک حسین اور خوبصورت تھے۔ سامنے کے دانتوں کے درمیان باریک باریک ریخیں تھیں جن سے بولتے اور تبسم فرماتے وقت نور کی شعاعیں نکلتی تھیں۔ سینہ اقدس سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک حسین اور پتلی تھی، رنگت میں چاندی کی طرح صاف اور خوبصورت تھی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اعضائے مبارکہ نہایت معتدل، پرگوشت اور کسے ہوئے تھے۔ پیٹ مبارک اور سینہ اقدس برابر اور ہموار تھے۔ سینہ اقدس کشادہ اور چوڑا تھا، دونوں کندھوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے جوڑ مضبوط اور طاقتور تھے، جس میں اقدس کا کھلا رہنے والا حصہ بھی روشن اور چمکدار تھا۔ سینہ اقدس سے ناف مبارک تک بالوں کی لکیر تھی، اس کے علاوہ سینہ اقدس کے اطراف اور شکم مبارک بالوں سے خالی تھے۔ دونوں کلائیوں، کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصے پر قدرے بال تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کلائیاں دراز اور مقدس ہتھیلیاں فراخ تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم مبارک پرگوشت تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مناسب طور پر لمبی تھیں۔ پاؤں مبارک کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم مبارک ہموار تھے اور ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے تھے۔ قدم مبارک زمین پر آہستہ سے رکھتے اور چھوٹے چھوٹے قدم چلنے کی بجائے مناسب اور کشادہ قدم رکھتے۔ جب چلتے تو معلوم ہوتا گویا بلندی سے اتر رہے ہوں۔ جب کسی کی طرف دیکھتے تو پورے بدن کے ساتھ پھر کر توجہ فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچی نگاہ والے تھے اور آسمان کی بجائے زمین کی طرف زیادہ نظر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کے کنارے سے دیکھتے تھے، یعنی شرم و حیا کے باعث آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلنے میں صحابہ کرام کو آگے روانہ فرماتے، خود پیچھے تشریف لاتے، اور جب کسی سے ملتے تو سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ کچھ خمدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نہ تو موٹا تھا اور نہ ہی آپ کا چہرہ انور بالکل گول تھا، البتہ چہرہ اقدس میں تھوڑی سی گلائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس آنکھیں نہایت سیاہ و سرمگی اور پلکیں گھنی اور لمبی تھیں۔ آپ کے جسم اقدس کے جوڑ مضبوط تھے اور شانوں کے درمیان کی جگہ بھی پرگوشت اور مضبوط تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جو کہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل والے، سب سے زیادہ سچی زبان والے، نہایت نرم طبیعت اور شریف ترین گھرانے والے تھے۔ جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا وہ آپ کے حسن و جمال اور روب و وقار کے باعث مرعوب ہو جاتا، اور جو آپ کو جان پہچان سے دیکھتا وہ آپ سے محبت کرتا۔ شاپنگ پر چلے؟ بولو کیا چاہیے؟ پارٹی کا لک، دعوت کا لک، شادی کا لک، کریزی لک، ایسٹر لک، ویسٹرن لک، نائٹی کا لک۔ اب آپ کا سٹائل ہوگا آپ کے فون میں، تو ڈاؤن لوڈ کریں دراز ایپ ٹو گیٹ یور ایوری ڈے لک سارٹڈ ود ٹاپ 100 authentic fashion and beauty brands اور پائیں دراز ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹس۔ تو ابھی اپنا سٹائل دراز کرو، سوچ کو دراز کرو۔
تعریف کرنے والا ہر شخص یہ کہتا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا صاحب حسن و جمال اور صاحب فضل و کمال نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور سے سب لوگوں سے زیادہ دلکش اور جاذب نظر دکھائی دیتے اور قریب سے دیکھنے پر سب سے زیادہ حسین و جمیل معلوم ہوتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس اور جلد مبارک کی نرمی کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی ایسے ریشم کو نہیں چھوا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہتھیلی کی طرح نرم اور ملائم ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسے منور ہو جاتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چاندنی رات میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار لباس سے بتن کر رکھا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا۔ آخرکار میں نے یہی فیصلہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے بہت زیادہ حسین اور روشن ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، اے بیٹے، اگر تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا تو یہ محسوس کرتا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں کچھ سی رہی تھی کہ سوئی زمین پر گر پڑی۔ میں اسے تلاش کر رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے نکلنے والی نوری شعاعوں سے میں نے وہ سوئی تلاش کر لی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر زلیخا کو طعنے دینے والی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منور پیشانی دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹ دیتی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے پکار اٹھے، یہ مقدس اور نورانی چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قریش نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بطور کاتب بھیجا۔ جب میری پہلی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر پڑی تو میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک نہایت خوشنما اور چمکدار تھا۔ پسینہ مبارک آپ کے جسم اقدس پر ایسے دکھائی دیتا جیسے موتی چمک رہے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے چہرہ اقدس کی نورانیت سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ ناظرین، اس زمانے میں عرب میں سر کا چھوٹا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا اور بہت بڑا سر بھی حسین معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس چھوٹا نہیں تھا بلکہ اعتدال کے ساتھ بڑا تھا اور آپ کے حسن و جمال کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ابو جہل ملعون نے ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو پتھر سے کچلنے کا ناپاک ارادہ کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں تھے تو وہ